بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله فدائمۃ مطلقۃ والفرق بین الضرورت والدوام، اور ضرورت اور دوام کے درمیان فرق یہ ہے ان الضرورت کہ ضرورت ہے ہی استحالۃ انفکاک شیء عن شیء، وہ ایک شے کا دوسری شے سے جدا ہونے کا محال ہونا، والدوام عدم انفکاکہ عنہ، اور دوام ہے اس کا اس سے جدا نہ ہونا، وَإِن لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِيلًا، اگرچہ محال نہ ہو، كَدَوَامِ الْحَرْكَةِ لِلْفَلَكِ، جیسا کہ فلک کی حرکت کا دوام۔ ضرورت اور دوام میں فرق یہ ہے کہ ضرورت کہتے ہیں ایک شے کا دوسری شے سے جدا ہونا محال ہو، اور دوام کہتے ہیں کہ ایک شے دوسری شے سے جدا نہیں ہے اگرچہ جدا ہونا محال بھی نہیں ہے، جیسا کہ فلک کی حرکت کا دوام۔ اس کا فلک سے جدا ہونا محال نہیں ہے لیکن یہ جدا بھی نہیں ہے۔ ضرورت اور دوام میں فرق یہ ہے کہ ضرورت کہتے ہیں ایک شے کا دوسری شے سے جدا ہونا محال ہو، اور دوام کہتے ہیں کہ ایک شے دوسری شے سے جدا نہیں ہے اگرچہ جدا ہونا محال بھی نہیں ہے، جیسا کہ فلک کی حرکت کا دوام۔ اس کا فلک سے جدا ہونا محال نہیں ہے لیکن جدا بھی نہیں ہے۔ ثم الدوام، پھر دوام، یعنی کہ عدم انفکاک النسبۃ الایجابیۃ او السلبیۃ عن الموضوع، نسبت ایجابیہ یا نسبت سلبیہ کا موضوع سے جدا نہ ہونا، اما ذاتی او وصفی، یا ذاتی ہوگا یا وصفی ہوگا۔ فإن كان الحكم في الموجہۃ، پس اگر حکم موجہہ میں بالدوام الذاتی، دوام ذاتی کا ہو، اے بعدم انفکاک النسبۃ عن الموضوع، یعنی نسبت کے موضوع سے جدا نہ ہونے کا، مادام ذات الموضوع موجودتاً، جب تک ذات موضوع موجود ہو، سمیت القضیۃ دائمۃ، تو نام رکھا جاتا ہے قضیہ کا دائمہ، لاجتماعها علی الدوام، بوجہ اس کے دوام پر مشتمل ہونے کے، ومطلقۃ، اور مطلقہ لعدم تقیید الدوام بالوصف العنوانی، بوجہ دوام کے وصف عنوانی کے ساتھ مقید نہ ہونے کے۔ تو یہاں سے دائمہ مطلقہ کی تعریف کی۔ دائمہ مطلقہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس میں دوام ذاتی کا حکم ہو، جیسے کل انسان حیوان بالدوام، لا شیء من الانسان بحجر بالدوام۔ دائمہ مطلقہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس میں دوام ذاتی کا حکم ہو، جیسے کل انسان حیوان بالدوام، لا شیء من الانسان بحجر بالدوام۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کو دائمہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دوام پر مشتمل ہوتا ہے، اور مطلقہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دوام وصف عنوانی کے ساتھ مقید نہیں ہوتا۔ اس کو دائمہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دوام پر مشتمل ہوتا ہے، اور مطلقہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دوام وصف عنوانی کے ساتھ مقید نہیں ہوتا۔ وَإِن كَانَ الْحُكْمُ بِالدَّوَامِ الْوَصْفِيِّ، اور اگر حکم ہو دوام وصفی کا، اے بعدم انفکاک النسبۃ عن ذات الموضوع، یعنی نسبت کا ذات موضوع سے جدا نہ ہونے کا، مادام الوصف العنوانی ثابتا لتلک الذات، جب تک کہ وصف عنوانی ثابت ہو اس ذات کے لیے، سمیت عرفیۃً، اس کا نام رکھا جاتا ہے عرفیہ، لأن اہل العرف یفہمون ھذا المعنی، اس لیے کہ اہل عرف سمجھتے ہیں یہ معنی، من القضیۃ السالبۃ، قضیہ سالبہ سے، بل من الموجبۃ ایضاً، بلکہ موجبہ سے بھی، عند الاطلاق، اطلاق کے وقت۔ فإذا قیل، پس جب کہا جائے، کل کاتب متحرک الاصابع، ہر کاتب متحرک انگلیوں والا ہے، فہموا، تو وہ سمجھتے ہیں، ان ھذا الحکم ثابت لہ، کہ یہ حکم اس کے لیے ثابت ہے، مادام کاتبا، جب تک کہ وہ کاتب ہے، وعامۃ، اور عامہ، لکونہا اعم من العرفیۃ الخاصۃ، بوجہ اس کے عام ہونے کے عرفیہ خاصہ سے، التی سیجیء ذکرھا، جس کا عنقریب ذکر آئے گا۔ عرفی عامہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس میں دوام وصفی کا حکم ہو، جیسے کل کاتب متحرک الاصابع مادام کاتبا، کل کاتب متحرک الاصابع بالدوام مادام کاتبا، اور لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع بالدوام مادام کاتبا، ہر کاتب متحرک انگلیوں والا ہے دائمی طور پر جب تک کہ وہ کاتب ہے، اور کوئی کاتب ساکن انگلیوں والا نہیں ہے دائمی طور پر جب تک کہ وہ کاتب ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کو عرفیہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب اس قضیہ کو بالدوام یا مادامہ کی قید کے ساتھ مقید نہ بھی کیا جائے تو عرف عام میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ نسبت ذات کے لیے ثابت ہے جب تک کہ ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہے۔
جیسے کل کاتب متحرک الاصابع کہیں، مادام کاتباً ساتھ نہ کہیں تو ہر ایک یہی سمجھتا ہے کہ کاتب کی انگلیاں تب تک حرکت کرتی ہیں جب تک کہ وہ کاتب ہے۔ اس کو عرفیہ تو اس لیے کہتے ہیں جب اس قضیہ کو بالدوام کی قید کے ساتھ مقید نہ بھی کیا جائے تب بھی عرف عام میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ نسبت موضوع کے لیے ثابت ہے جب تک کہ وہ ذات عنوانی کے ساتھ وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہے۔ جیسے کل کاتب متحرک الاصابع کہیں اور بالدوام ساتھ نہ کہیں تو ہر ایک یہی سمجھتا ہے کہ کاتب کے لیے کاتب کی انگلیاں متحرک تب تک ہیں جب تک کہ وہ کاتب ہے، اور اس کو عامہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عرفیہ خاصہ سے عام ہوتا ہے جس کا بیان آگے آئے گا۔ او بفعلیتها اے تحقق النسبت بالفعل، یعنی نسبت کے بالفعل متحقق ہونے کا حکم۔ فالمطلقۃ العامۃ، پس مطلقہ عامہ ہی التی حکم فیہا، وہ ہے کہ جس میں حکم لگایا گیا ہو بکون النسبت متحققۃ بالفعل، نسبت کے بالفعل متحقق ہونے کا، اے فی احد الازمنۃ الثلاثۃ، یعنی 3 زمانوں میں سے ایک زمانے میں، وتسمیتها بالمطلقۃ، اور اس کا نام رکھنا مطلقہ، لأن ھذا هو المفہوم، اس لیے کہ یہی وہ بات ہے جو سمجھی جاتی ہے، من القضیۃ، قضیہ سے، عند اطلاقها، اس کے اطلاق کے وقت، وعدم تقییدها بالضرورۃ او الدوام، اور بوجہ اس کے ضرورت یا دوام کے ساتھ مقید نہ ہونے کے، او غیر ذلک من الجہات، یا کسی اور جہت کے ساتھ مقید نہ ہونے کی وجہ سے۔ وبالعامۃ، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے عامہ، لکونها اعم من الوجودیۃ اللادائمۃ واللازروریۃ علی ما سیجیء، بوجہ اس کے عام ہونے کے وجودیہ، لا ضروریہ، اور بوجہ اس کے عام ہونے کے وجودیہ لا دائمہ اور وجودیہ لا ضروریہ سے، جیسا کہ عنقریب آئے گا۔ تو مطلق عامہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس میں نسبت کے بالفعل متحقق ہونے کا حکم ہو، یعنی اس بات کا حکم ہو کہ نسبت تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ثابت ہے۔ جیسے کل انسان حیوان بالفعل، کل انسان کاتب بالفعل، ہر انسان کاتب ہے کسی ایک زمانے میں۔ مطلق عامہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس میں نسبت کے بالفعل متحقق ہونے کا حکم ہو، یعنی اس بات کا حکم ہو کہ نسبت کسی ایک زمانے میں متحقق ہے۔ کل کاتب بالفعل، ہر انسان کاتب ہے بالفعل، یعنی کسی ایک زمانے میں۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کو مطلقہ کہتے ہیں 2 وجہ سے۔ نمبر 1، جب قضیہ میں بالفعل کی قید نہ ہو تب بھی عرف عام میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ نسبت کسی ایک زمانے میں ثابت ہے۔ مثلاً کل انسان کاتب کہیں تو تب بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ کسی ایک زمانے کے اندر وہ کاتب ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں قضیہ ضرورت، دوام وغیرہ کے ساتھ مقید نہیں ہوتا۔ اور اس کو عامہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وجودیہ لا دائمہ اور وجودیہ لا ضروریہ سے عام ہوتا ہے، جس کا بیان آگے آئے گا۔ اس کو عامہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وجودیہ لا ضروریہ اور وجودیہ لا دائمہ سے عام ہوتا ہے، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ او بعدم ضرورت الی آخرہ، اذا حکم فی القضیۃ، یعنی جب قضیہ میں حکم لگایا گیا ہو، بأن خلاف النسبۃ المذکورۃ فیہا، بئی طور کہ نسبت کا خلاف جو اس قضیہ میں مذکور ہے، لیس ضروریاً ضروری نہیں ہے۔ جیسے ہمارا قول زید کاتب بالامکان العام، زید کاتب ہے امکان عام کے ساتھ، بمعنی اس معنی کے ساتھ، ان الکتابۃ غیر مستحیلۃ لہ، کہ کتابت اس کے لیے محال نہیں ہے، یعنی ان سلبھا عنہ لیس ضروریاً، یعنی اس کا اس سے سلب ضروری نہیں ہے۔ سمیت القضیۃ حینئذ ممکنۃ، نام رکھا جاتا ہے قضیہ کا اس وقت ممکنہ، لاجتماعها علی الامکان، بوجہ اس کے امکان پر مشتمل ہونے کے، وہو لسلب الضرورت، اور وہ ضرورت کے سلب کے لیے آتا ہے، وعامۃ، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے عامہ، لکونها اعم من الممکنۃ الخاصۃ، بوجہ اس کے ممکنہ خاصہ سے عام ہونے کے۔ ممکنہ عامہ وہ قضیہ ہے جس میں اس بات کا حکم ہو کہ وہ نسبت جو قضیہ میں مذکور ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے زید کاتب بالامکان العام، اس کا معنی ہے کہ کتابت زید سے محال نہیں ہے، یعنی کتابت کا زید سے سلب ضروری نہیں ہے۔
ممکنہ عامہ وہ قضیہ ہے جس میں اس بات کا حکم ہو کہ وہ نسبت جو قضیہ میں مذکور ہے ضروری نہیں ہے، جیسے زید کاتب بالامکان العام، یعنی کتابت زید سے محال نہیں ہے، وہی معنی کہ کتابت کا زید سے سلب، کتابت زید کے لیے محال نہیں ہے، یعنی کتابت کا زید سے سلب ضروری نہیں ہے۔ اس کو ممکنہ، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کو ممکنہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ امکان پر مشتمل ہوتا ہے، امکان کا معنی سلب ضرورت، اور عامہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ممکنہ خاصہ سے عام ہوتا ہے، جس کا بیان آگے آئے گا۔